السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16ویں قسط میں استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے اعلیٰ درجات کے بارے میں پیشین گوئیاں، ان کے تلامذہ کے بارے میں اور ان کا خرچ کرنا اور ان کی نصیحتیں، اور اسی طرح کچھ طلباء کا ان کے بارے میں تبادلہ خیال، یہ آخری قسط ہے۔ اس کے بعد ہم تفسیر کے متعلقہ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے فوراً بعد ہی عید الاضحیٰ کے دنوں میں نے استاد محترم محمد عتیق اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا استاد محترم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو استاد محترم کے متعلقہ کوئی خواب وغیرہ آیا ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کہنے لگے، جی مجھے 2 سال پہلے ایک خواب آیا ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت الفردوس میں ہمارے 36 چک کے بڑے علماء، جن میں سے استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جی اور ان کے استاد محترم حافظ محمد عبداللہ بڈھی مالوی صاحب، وہ جنت میں ایک اعلیٰ درجے پر فائد ہے اور تکیے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ شاہ عبد الشکور صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور 36 چک کے بڑے بڑے ہمارے علماء تشریف فرما ہیں۔ تو حافظ عبداللہ بڈھی مالوی صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ساتھیوں، یہاں محمد عبداللہ امجد چھتوی کی بھی جمع رکھو، ہماری مسند کے ساتھ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو مولانا عتیق اللہ صاحب کہنے لگے، میں 2 سال پہلے یہ خواب وفات کے 2 سال پہلے دیکھ چکا تھا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اب استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے ستیانہ بنگلہ میں جو اب سٹاف روم جس کو بنایا گیا ہے، وہ کمرہ استاد محترم کے لیے خاص کیا گیا تھا کہ استاد محترم مدرسے میں ہی رہیں، ادارہ میں ہی رہیں، اور طلباء زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ استاد محترم کی خدمت کر سکیں۔ لیکن استاد محترم کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں مدرسے والوں کے اوپر وبال بنوں، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے تھے۔ ہاں، طلباء کے اصرار پر سوالات وغیرہ اور اسی طرح علم کی خاطر اگر طلباء گھر سے لے کر آتے تھے تو اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ جمعے والے دن بھی اور جمعے کے علاوہ کئی ایام میں عصر کے بعد بھی، اسی طرح ظہر کے بعد بھی طلباء جو ہیں چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے رہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تو یہ لیکچر بڑا ہی اہم لیکچر ہے اور ہے بھی آخری ہے۔ استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی پر چھوٹی چھوٹی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات تو یہ ہو گئی، اور اس کی تعبیر اب یہی سمجھی جائے گی، اور تعبیر واضح ہے کہ انشاءاللہ العزیز استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں پر فائد ہیں۔ اور اس کی دوسری دلیل جو کہ ہمیں ڈاکٹر عتیق امجد صاحب حفظہ اللہ نے بتلائی ہے، انہوں نے کہا ہمارے خاندان کی ایک عورت فوت ہوئی اور کسی دوسری عورت کو خواب میں ملی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور ایک ہمیں خوشی کی بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے جس طرح دنیا میں ہمارے استاد چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے ہمارے مفتی، آج جنت میں بھی ہمارے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ اسی طرح تیسرا خواب جو ہے، تیسری پیشین گوئی، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں قاسم سعید صاحب فیصل آباد میں، اب دارالقرآن میں تقریباً آخری کلاسوں میں ہیں۔ انہوں نے بھی جب استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر حالات شروع کیے، ان کو بھی ایک خواب آیا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے استاد محترم کو سفید لباس میں دیکھا کہ آپ بخاری پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہوئی، اور اس کے علاوہ مجھے خود بھی تقریباً
20 کے قریب ایسے خواب آئے ہیں چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جو ہیں بھی بہت ہی اہم۔ اور سب سے پہلا خواب جو میں نے چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ میں استاد محترم کو دیکھتا ہوں کہ استاد محترم صحیح البخاری کے کلاس روم میں سفید لباس میں بیٹھے ہیں، آگے صحیح البخاری رکھی ہوئی ہے، استاد محترم بخاری پڑھا رہے ہیں اور ہم استاد محترم سے بخاری پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی وفات کے بعد مجھے خواب آیا ہے۔ اور دوسرا خواب جو کہ میں نے چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھا ہے، میں ان دنوں میں ابو نعمان بشیر حافظہ اللہ تعالی ان سے چھٹی لے کر بخار کی میں گھر آیا تھا، اور میں گھر میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور بخار کی حالت میں تھا۔ تو میں نے بخار کی حالت میں دیکھا خواب میں کہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں اور دروازے پہ انہوں نے دستخط دی ہے، اور آپ کے ساتھ چند آپ کے تلامذہ بھی ہیں، اور میں گھر میں اکیلا ہوں اور میں صحن میں لیٹا ہوا ہوں۔ جب میں نے دروازے پر دستخط سنی اور میں پہچان گیا اور میں نے دیکھا کہ استاد محترم تشریف فرما ہے، تو میں نے کہا اندر آ جائیے۔ استاد محترم اندر آئے اور میں ابھی چارپائی پہ لیٹا ہی ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھنے لگا اور چارپائی سے نیچے اتر کر استاد محترم کا استقبال کرنے لگا۔ تو استاد محترم چتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ کہنے لگے برخوردار اپنی چارپائی پر رہیں، میں آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح میں نے پھر استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور ان کے لیے کرسی لگائی، لیکن استاد محترم چند منٹ کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے جو 7 طلباء آئے تھے ان سے کہا آپ سائڈ پر ہو جائیں، میں اس اپنے برخوردار سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد استاد محترم مجھے لے کر ایک سائڈ پر ہو گئے اور کافی دیر تک لمبی چوڑی باتیں میرے ساتھ کرتے رہے۔ اب یہاں خلاصہ یہ ہے کہ استاد محترم کا لباس اس دفعہ بھی سفید تھا۔ تو اگر علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی کتاب تعبیر الرؤیا کا مطالعہ کریں اور جتنی بھی صحیح البخاری کتاب تعبیر کا مطالعہ، کتاب الرؤیا کا مطالعہ اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر فوت ہونے والی شخصیت سفید لباس میں ملے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں ہے، اور اگر کالے لباس میں ملے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ تو میں نے جو پہلے 5 خواب بیان کر چکا ہوں، ان 5 خوابوں میں ہی یہ بات آئی ہے کہ استاد محترم نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ تو تیسرا میرا خواب جو ہے استاد محترم چتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ اس طرح آیا ہے کہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مسجد میں درس دے رہے ہیں، اور میں بھی اچانک ہی ایک مسجد میں پہنچا ہوں۔ استاد محترم کا لباس سفید تھا اور نماز عشاء کا وقت تھا، نماز عشاء کا بلکہ نماز عشاء بھی شیخ محترم نے پڑھائی اور پڑھانے کے بعد درس شروع کر دیا، اور کافی کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بچے بھی تھے، اور ہم نے استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس سنا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک مرتبہ مجھے خواب میں استاد محترم کی زیارت ہوئی ہے، تو میں نہ لکھنے کی وجہ سے مجھے کافی چیزیں جو ہیں وہ بھول چکی ہیں۔ اسی طرح استاد محترم ابو نعمان بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو بھی خواب میں استاد محترم کی زیارت ہوئی۔ تو استاد محترم سفید لباس میں ہیں اور وہ ستیانہ مدرسہ میں آئے ہیں، اور ابو نعمان بشیر صاحب کو کہنے لگے کوئی خاص اہم شخصیت آنے والی ہے آپ کے دائرہ میں، آپ صفائی کروائیں اور پورے مدرسے میں صفائی ہونی چاہیے تاکہ اس شخصیت کا اچھی طرح استقبال ہو سکے۔ پھر یہ خواب جب سنایا اس کے بعد اس خواب کی تعمیل کرتے ہوئے استاد محترم ابو نعمان بشیر صاحب نے پورے ادارے کی صفائی بھی کروا دی۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہونے کے بعد جس کو بھی ملے ہیں، اور کسی کو بڑے ایک لوگوں کو ملے ہیں، کسی کو بخاری پڑھا رہے ہیں، کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، اور کسی کو کچھ اچھے انداز میں کچھ کلام کر رہے ہیں، کافی لوگوں کو استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور اکثر لوگوں کو وہ صحیح البخاری کا درس ہی دے رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت الفردوس میں
اعلیٰ درجات پر اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ استاد محترم کی زندگی میں ایک ان کی صفت یہ بھی تھی کہ وہ طلباء پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کی جو تنخواہ تھی تو ڈاکٹر عتیق امجد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہمیں بتلایا کہ اکثر تنخواہ کا حصہ وہ غریبوں میں اور غریب طلباء میں تقسیم کرتے تھے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آج بڑے بڑے جو شیخ الحدیث ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن بڑی ہی کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی مسند پر فائد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کوٹھیاں بنگلے ہوں گے، لیکن بڑی کثیر تعداد میں ایسے بھی ہمارے شیوخ الحدیث اس وقت بھی موجود ہیں کہ جن کے اگر مکانوں کو دیکھا جائے، آج بھی اگر ہم ان کے گھروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں چھتی چک میں گیا تھا، چھتی چک میں میں نے عبدالعزیز علوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھا تو مجھے رونا آ گیا کہ اتنی بڑی شخصیت اور عام سادہ سا گھر ہے۔ اسی طرح مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے بھی رویا کرتے تھے کہ استاد محترم جہاں بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے مدقق تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے کہ انہوں نے ساری زندگی ایک شیخ الحدیث ہونے کی ناطے سے اور ایک خطیب ہونے کے ناطے سے اپنا مکان بھی نہیں خرید سکے۔ ساری عمر مدرسے کے مکان میں ہی رہے اور اپنی جگہ نہیں خرید سکے اور اپنا مکان بھی نہیں خرید سکے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس بات کو بھی تاریخ لکھے گی۔ اور مولانا عتیق اللہ صاحب نے کہا استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کوئی مکان نہیں خرید سکے، اور اب ان کی وفات کے بعد ڈاکٹر عتیق امجد نے اب کوئی جگہ لی ہے، ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں خرید سکے، صرف اور صرف اللہ کے دین کے اوپر ہی خرچ کرتے رہے اور اسی پر ہی گزارا کرتے رہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کچھ ساتھیوں نے بتلایا، ستیانہ بنگلہ کے کچھ ساتھیوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ شکیل صدیقی صاحب اور دیگر ساتھی، انہوں نے بتایا کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی غریب طلباء کے ساتھ خفیہ طور پر تعاون کرتے تھے۔ کلاس کا جو امیر ہوتا اس کو کہتے کہ آپ کی کلاس میں کون سے ایسے طلباء ہیں کہ جن کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ اپنا کام چلاتے ہیں، تو پھر جو کلاس کا امیر ہوتا اس کو ساری کیفیت کا پتہ وہ اشارہ کر دیتا، آپ اس کو خفیہ طور پر پیسے دے دیتے اور کہتے کہ بتانا بھی نہیں، بس ویسے ہی آپ نے میری طرف سے بھی نہیں بتانا کہ یہ استاد محترم نے پیسے دیے ہیں تاکہ میری نیکی بھی نہ ضائع ہو، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے بس غریب طلباء کو اس طرح پیسے دینے ہیں کہ کسی اللہ والے نے یہ آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کی پڑھائی پر آپ کو تحفہ دیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ بات بھی عینی شاہد ہے، چھتی چک کے جو ڈرائیور صاحب تھے استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بتلایا کہ میرے ساتھ بھی استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے والد محترم بیمار ہوتے ہیں یا مجھے کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنی تنخواہ سے کافی دفعہ میرے ساتھ انہوں نے ایک تعاون کیا ہے۔ اور یہاں بہت زیادہ دل فراغ تھے۔ آج بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسر اور مدقق، وہ کسی کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کا فون سننے کے لیے تیار نہیں، اور پہلے ہی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے، ہم بڑے مصروف ہیں۔ لیکن استاد محترم کی ایک صفت یہ بھی تھی، اگر کوئی فتویٰ لینے کے لیے آ جاتا، اگر کوئی بھی آدمی فتویٰ لینے کے لیے آ جاتا، اگر آپ صحیح البخاری بھی پڑھا رہے ہوتے تو آپ صحیح البخاری کا درس بند کر کے پہلے اس کی بات سنتے اور طلباء میں ہی آپ ان کی تمام باتوں کو سنتے اور طلباء کی موجودگی میں طالب علموں کو ہی کہتے چلو بھئی اس کے بارے میں فتویٰ لکھتے ہیں۔ اور فتویٰ لکھنے کا انداز بھی یہی ہوتا تھا۔ بسا اوقات تو آپ اب اکثر طور پر جب عبدالرشید ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ ماموں کانجن میں اب شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے عبدالرشید ضیاء صاحب جن کے بارے میں چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح عمران اعظم صاحب
حفظہ تعالی جو کہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب اور صدیق رضا صاحب جو کہ مناظر اسلام ہیں ان کے کلاس فیلو ہیں اور میرے استاد محترم ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں اور بہت ذہین ترین شخصیت ہیں، انہوں نے عبدالرشید ضیاء صاحب کے بارے میں بتلایا کہ اس ادارے میں چھتوی صاحب کے بعد اگر کوئی ذہین استاد محترم ہے تو وہ عبدالرشید ضیاء صاحب ہیں۔ تو اکثر طور پر فتویٰ جو ہے عبدالرشید ضیاء صاحب تحریر کیا کرتے تھے استاد محترم کے حکم سے، لیکن اگر کلاس میں کوئی بھی آدمی فتویٰ لینے کے لیے آ جاتا تو کلاس میں ہی فتویٰ دیتے، اور بسا اوقات اعتراض بھی کیا جاتا کہ آپ کلاس میں ہی یہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ بیچارے کتنے پریشان ہوں، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اگر میں طالب علموں میں بیٹھ کر فتویٰ دوں گا اور ان کے سامنے فتویٰ دوں گا تو ان کو بھی فتویٰ دینے کا طریقہ آئے گا، اور اگر میں علیحدگی میں فتویٰ دوں گا تو پھر یہ طلباء یہ مجھ سے نہیں سیکھ سکتے، اس لیے موقع بن جاتا ہے تاکہ طلباء کو بھی فائدہ ہو کہ کس طرح کے سوالات جو فتویٰ طلب کرنے والا ہے اس سے کیے جائیں، اور پھر فتویٰ کس طرح تحریر کرنا چاہیے اور کون کون سے دلائل کس موقع پہ اور فتوے میں لکھنے چاہیے۔ تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی دل کے فراغ آدمی تھے۔ اسی طرح گھر میں بھی کیفیت و حالت یہی ہے۔ ڈاکٹر عتیق امجد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے مجھے بتلایا کہ بسا اوقات ہمیں سبق پڑھانا کے لیے شروع ہوتے تو دروازے پہ دستخط ہو جاتی، جب دروازے پہ دستخط ہوتی تو باہر کوئی آتا تو ہمیں پڑھانا چھوڑ کر اس کی بات کو سنتے اور یہی کہتے کہ پتہ نہیں کوئی کتنا پریشان ہوگا۔ اسی طرح بخاری پڑھاتے ہوئے آپ کا فون بھی آن ہی رہتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ پورے پاکستان کے جو شیوخ الحدیث تھے اکثر وہی فون کیا کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ ہمیں مسئلہ بن گیا ہے، تو ہم جو ہے مسئلے کا حل وہ جو ہے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ کھڑیاں خاص کے شیخ الحدیث و تفسیر عمر فروق فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ تعالی، ان کا کہنا ہے کہ میں نے بخاری تو عبدالرحمن ضیاء صاحب سے پڑھی ہے، لیکن جب بھی میں فون کر کے مسئلہ کوئی بنتا ہے تو چھتوی صاحب سے ہی پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے استاد محترم کے پاس علم کم ہے، لیکن میں نے اس لیے چھتوی صاحب کو اس مسئلے کے لیے دن رات جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے فون کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی فون کرتا ہوں وہ فون اٹھاتے ہیں اور جب بھی میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیتے ہیں، اور تیسری بات انہوں نے یہ بتلائی کہ کبھی بھی میں ساری زندگی ہو گئی ہے، مجھے 5-7 سال ہو گئے ہیں جب میری ان سے گفتگو ہوئی تھی کہ میں استاد محترم سے سوال کر رہا ہوں صحیح البخاری کے متعلق، تو کبھی بھی مایوسی کا مظاہرہ مجھے نہیں دکھایا۔ استاد محترم نے جو بھی سوال کیا ہے اس کا جواب آیا ہی آیا ہے۔ اور اسی طرح بات ہو رہی تھی استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بڑے دل فراغ تھے، بڑے ہی دل فراغ آدمی تھے، یہاں تک کہ جب بھی رات کو کسی وقت بھی فون آتا فون سن کے جواب دیتے۔ اسی طرح مولانا نصر اللہ صاحب جو کہ ناظم تبلیغ ہے، وہ کہتے ہیں ہم مرکز الدعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ کے گرد و نواح جتنے بھی گاؤں تھے ہم ان کے مفتی تھے۔ کوئی آدمی ہمیں مسئلہ پوچھتا، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ استاد محترم فوراً فون اٹھانا ہے، ہم تھوڑا سا سائڈ پر ہوتے اور اس انداز سے استاد محترم سے فتویٰ پوچھ لیتے اور پھر ہم لوگوں کو بتلاتے اور لوگ ہمیں مفتی سمجھتے تھے۔ اور آج یہ بات سنانے کے بعد نصر اللہ صاحب رونے لگے کہ آج ہمارے جتنے بھی شیخ ہیں وہ جلدی فون ہی نہیں اٹھاتے، ان کے فون اٹھانے کے بھی اوقات ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، ہم یہاں یہ نہیں کہتے، لیکن ایک استاد محترم کا انداز کہ انہوں نے بھی دین کا ایک کام کیا ہے، لیکن انہوں نے امت کی اصلاح کے لیے دن رات اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا۔ رات کے 12-1 بجے بھی اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو اس طرح کئی دفعہ ہوا ہے، تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ آج ایسی شخصیات بہت کم ہیں جو اس طرح جواب دیتی ہوں، جس طرح کہ عبدالعزیز الوی صاحب حفظہ اللہ تعالی صحیح مسلم کا سبق درس دے رہے تھے، صحیح البخاری پڑھا رہے تھے، تو ہم بھی وہاں موجود تھے۔ تو ایک فتویٰ لینے والا آیا، استاد محترم نے کہا پہلی بات تو میں فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ لینا ہے تو جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں آؤ، تو کیونکہ میری یہاں فتویٰ دینے کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو اور استاد محترم الوی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے چند اور باتیں بھی کی، لیکن جو فتویٰ لینے کے لیے آیا تھا اس نے کہا
مجھے معلوم نہیں کہ پہلے بھی میں 17 کے قریب مرتبہ لوگوں کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ پہلے سفید داڑھی والی ایک شخصیت ہوتی تھی، اور جب بھی میں کبھی آیا ہوں انہوں نے کبھی بھی مجھے نہ روکا ہے، نہ ٹوکا ہے، نہ وقت دیا ہے، فوراً ہی فتویٰ دے دیا کرتے تھے۔ وہ شخصیت کہاں ہے آج؟ ہم نے کہا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو یہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دل فراغ، یعنی کہ ایک اللہ کے لیے دن رات، لوگوں کے لیے فائدے کے لیے دن رات وقت تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً اس کو مسئلہ بتاتے تھے۔ یہ استاد محترم کی عادت مبارکہ میں سے ایک عادت یہ بھی تھی۔ اور یہاں میں اس بات کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے جتنے بھی علماء شیوخ الحدیث فیصل آباد کے ہیں، خصوصاً ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی اور عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کو کوئی بھی مسئلہ جب بھی بنتا وہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہی رجوع کرتے، جس طرح کہ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ بلکہ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں مجھے ایک شیخ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا حافظ صاحب سے، تو چتوی صاحب ہی موجود تھے، تو کہا بڑے عالم کی وجودگی میں جواب نہیں دے سکتا، تو پھر انہوں نے موبائل جو ہے چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑایا، پھر آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ ہمارے جو بڑے علماء ہیں، خصوصاً حافظ شریف صاحب اور ارشاد الحق اثری صاحب، عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، یہ بہت ہی ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، اور ایک عالم کو ہی پتہ ہوتا ہے عالم کا کیا مقام اور شان ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دورہ تفسیر القرآن کے حوالہ سے میں نے عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی سے پوچھا، میں نے کہا استاد محترم آپ ہمیں یہ بتلائیے گا کہ آپ نے دورہ کیوں نہیں شروع کروایا؟ ساری زندگی آپ نے چتوی صاحب کے بعد ان کی مسند پر فائد ہونے کے بعد ہی آپ نے دورہ شروع کیا ہے، ساری زندگی آپ نے کہا سلفیہ والے مجھے کہتے رہے کہ آپ دورہ کروائیں۔ میں نے کہا جب تک میرے استاد محترم اب مرکز دعوت السلفیہ میں دورہ کراتے رہیں گے اس وقت تک میری دورہ کروانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے کہ میں استاد محترم کے مقابلے میں دورہ کروا سکوں۔ تو یہ بات بڑی ہی اہم باتیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اور نصیحتوں کے حوالے سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے کچھ طلباء آئے، اور ہم ان طالب علموں کو استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کہ حفظ والا مدرسہ ہے یہاں لے کر آئے۔ تو استاد محترم جہاں وہ بیٹھتا ہے ایک سیکورٹی گارڈ اسی کرسی پر ہی، اسی چارپائی پر ہی بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد طلباء کو نصیحتیں کرنے لگے۔ ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ طالب علموں جو آپ کو گھر میں خرچہ ملتا ہے اس خرچے سے کچھ خرچہ بچا کے آپ کتابیں خریدا کرو، کیونکہ ایک مجاہد کا اتحار جو ہے وہ کلاشن کوف اور تلواریں ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک عالم دین اور طالب علم کا اتحار کتابیں ہیں۔ جیسے مجاہد اپنے اسلحے کے بغیر فیل ہے، اسی طرح ایک عالم دین جو ہے اگر اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، مکتبہ نہیں ہے، تو وہ سمجھو کہ ایک وہ عالم دین علم سے فیل ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ جب بھی مسئلہ بنے آپ کتابوں کی طرف رجوع کر سکیں۔ اور اسی طرح استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی کہا کرتے تھے طلباء کو کہ اس طرح مطالعہ کیا کرو کہ جس طرح دنیا میں آپ ہیں یا کتاب ہیں، دنیا و ما فیہا سے کٹ کر تمام تر آپ کے حواس خمسہ اور تمام تر آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف اور صرف جب مطالعہ شروع کر دیں ان کی طرف ہی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک بھی بتلایا کہ اس اساتذہ اگر چاہتے ہو علم کو حاصل کرنا، ان تک محنت اور اساتذہ کرام کا ادب اور دنیا و ما فیہا سے کٹ کر محنت کی جائے تو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا۔ تو اساتذہ کے ادب کے بارے میں مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ جب ہم دور طالب علمی میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ایک طالب علم نے ایک استاد کے ساتھ بدتمیزی کی، اور استاد محترم کو ہم نے کبھی بھی کسی وجہ سے بھی غصے میں نہیں دیکھا، تو ہم نے اس دن دیکھا کہ استاد محترم نے اچھی طرح اس طالب علم کی پٹائی کی، اور کبھی بھی اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا استاد محترم اپنے سے معافی مانگ لیجئے نہیں تو دنیا آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس طالب علم نے
تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے استاد محترم چتوی صاحب رحمہ اللہ کو کہا میں نہیں معافی مانگ سکتا۔ استاد محترم کہنے لگے بیٹا اگر معافی نہیں مانگو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، معافی مانگ لو گے دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ مولانا صاحب کہنے لگے، اس طالب علم نے معافی نہیں مانگی۔ استاد محترم کی یہ دعا اس طرح لگی کہ آج وہ گلیوں میں، چراہوں میں، چوکوں میں روتا بھی ہے، اور جب بھی مجھ سے کلام کرتا ہے مجھے کہتا ہے کہ مجھے استاد محترم کی بد دعا لگ گئی ہے، اور میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی طالب علم کسی استاد کی بے ادبی نہ کرے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک طالب علم ایک استاد کی بے ادبی کرتا ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے، تو اگر باقی اساتذہ کرام اس پہ خوشی کا اظہار کریں یا پھر باقی مدیران جو ہیں اس پر بالکل ہی، کیونکہ شیخ محترم مدیر التعلیم تھے، بالکل ہی کسی قسم کا، کیونکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس نے تو کیا کہنا ہوتا ہے، اگر دیگر جو ہیں اساتذہ کرام اس پہ کسی قسم کا نوٹس نہ لے تو کل پھر یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور استاد کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور پھر باقی اساتذہ کے ساتھ بھی وہی زیادتی ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ یہ معاملہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو استاد محترم کی زندگی سے یہ بات ثابت ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی تھی، ان کی بے ادبی نہیں کی گئی تھی، بے ادبی کسی اور استاد کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو خود سزا بھی دی اور جامعہ سے فارغ بھی کیا۔ اب استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بہت ہی بابرکت زندگی ہے۔ میں نے بڑی کثیر تعداد میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف اور صرف بخاری پڑھنے کے لیے ہر سال بڑے ہی طلباء، کثیر تعداد میں طلباء جو ہیں صرف بخاری پڑھنے کے لیے ہی آیا کرتے تھے۔ بعض فارغ التحصیل باقی مدارس سے ہوا کرتے تھے، لیکن بخاری پڑھنے کے لیے دوبارہ پھر وہ چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے استفادہ کرتے تھے۔ جس طرح کے مشہور مناظر ملت اسلامیہ اور ذہین ترین شخصیت حافظ محمد صدیق رضا، جو کہ کراچی کے ایک بہت بڑے مناظر ہیں، اور اکثر زبیر علی زئی حفظہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی معیت میں بھی انہوں نے کافی مناظرے کیے ہیں، حافظ عمر صدیق صاحب کی معیت میں اور علامہ یحییٰ عارفی صاحب حفظہ اللہ کی معیت میں، وہ بھی استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف اور صرف بخاری ہی پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی طرح مجھے کافی طلباء کا پتہ ہے کہ جو صرف اور صرف بخاری ہی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کہنے لگے ایک طالب علم پتہ نہیں کون سے مدرسے سے، وہ صرف اور صرف بخاری پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ویسے ہی آیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں استاد محترم کے بخاری پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں، کوئی ہفتہ دو ہفتے، تو کہنے لگا وہ ایک طالب علم ہفتے کے بعد مولانا عتیق اللہ صاحب سے ملا اور کہنے لگا مولانا صاحب میں نے تقریباً 7-8 سال مدارس میں گزارے ہیں، میں نے 7-8 سالوں میں وہ نہیں کچھ سیکھا جو استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح البخاری سے میں نے 8 دنوں میں سیکھ لیا ہے، اور اس بات میں مبالغہ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات کا میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جس طرح کہ سعودیہ میں اب بھی کچھ طلباء علماء فاضل ستیانہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو مسئلہ ہم سے بھی ہمارے عربی شیوخ سے حل نہیں ہوتا تھا، فقہ کا مسئلہ یا کوئی اور، تو ہم استاد محترم سے سوال کرتے تھے تو استاد محترم چٹکی میں وہ مسئلہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ یہ بھی ہے کہ استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور پھر جو مدینہ یونیورسٹی میں طلباء پڑھتے تھے انہوں نے استاد محترم کی دعوت کی اور ان کو بلایا، اور کثیر تعداد میں عربی اور کثیر تعداد میں طلباء جو تھے وہ استاد محترم کا استقبال کرنے کے بعد چند ایک سوالات کرنے لگے۔ ان میں سے بعض عربی علماء اور فضلاء کہنے لگے ہم نے یہ مسائل جو ہیں تمام عربی شیوخ سے پوچھے لیکن ہمیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکا، آج ہمیں اگر کسی شخصیت نے مطمئن کیا ہے تو ایک عجم کے عالم دین محمد عبداللہ امجد چتوی حفظہ رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے۔ تو اس طرح بڑے ہی کثیر تعداد میں علماء کی لمبی ایک ڈیٹیل ہے استاد محترم چتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان سے بہت زیادہ لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اب میں تلامذہ میں سے اگر ذکر کروں
تو چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو تلامذہ ہیں، سب سے پہلے جس شخصیت کا نام وہ لیا کرتے تھے شاگردوں میں سے، وہ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی ارشاد صاحب میرے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور مولوی عبدالعزیز صاحب، اور اسی طرح تلامذہ میں سے مشہور شاگرد مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں، اور عبدالمنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ بھی ہیں، اور عبدالرحمن یوسف راجوالوی حافظہ اللہ تعالی، اور ان کے علاوہ بڑی ہی کثیر تعداد میں لمبے، یعنی کہ ایک حلقہ تدریس میں اگر دیکھا جائے، مدارس کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو چھتوی صاحب کے شاگرد جو ہیں وہ ہر مدرسے میں پہنچ چکے ہیں۔ لوکو ورکشاپ لاہور میں دیکھیں تو عزیر یونس صاحب ہیں، یحییٰ عارفی صاحب ہیں، جامعہ رحمانیہ میں دیکھیں تو یہاں بھی بہت کثیر تعداد میں ایسے علماء فضلاء پڑھا رہے ہیں کہ جنہوں نے چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم گجرانوالہ کے بڑے مدارس میں اور اسی طرح اکاڑا کے مدارس میں دیکھیں، جو شیوخ الحدیث ہیں وہ چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ اور اگر ہم قصور میں دیکھیں تو جو ہمارے شیخ ہیں ابن بشیر حفظہ اللہ تعالی، یہ بھی استاد محترم کے دورہ تفسیر کے تلامذہ میں سے ہیں، اور اس طرح بڑی ہی ایک لمبی تعداد ہے کہ جنہوں نے استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ مختصراً میں نے باتیں استاد محترم کے حوالہ سے آپ کو کہی ہیں، اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرائیور جو تھے آپ کے مولانا نصر اللہ صاحب، اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ باتیں پوچھنا چاہتا ہے تو وہ نصر اللہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے مدرسے کی زندگی بھی ان کے ساتھ گزاری ہے، سفر کی زندگی بھی گزاری ہے، سفر کی بڑی باتیں وہ بتایا کرتے ہیں۔ استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے، اگر نصر اللہ صاحب کو نیند آئی ہے تو کہا اب یہیں رستے میں گاڑی کھڑی کر دو، اور رستے میں ہی گاڑی کھڑی کر دی جاتی ایک سائیڈ پہ۔ استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے آپ یہیں آرام فرمائیں، آپ یہاں آرام کریں، اور میں اتنی دیر تک آپ کا پہرا دیتا ہوں۔ تو گھنٹہ گھنٹہ استاد محترم اسی انتظار میں رہتے کہ جب نصر اللہ صاحب نیند پوری کر لیتے، کیونکہ ساری رات کا بسا اوقات گاڑی بھی چلانا ہوتی تھی۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں تقریر تھی استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے ساری رات گاڑی، یعنی کہ سارا دن گاڑی چلائی اور وہاں لے کر گیا، اور رات کو تقریر کے فوراً بعد پھر واپسی ہوئی، اور میں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ صبح 8 بجے جب جامعہ میں پہنچے، استاد محترم کی کلاس بخاری شروع ہوئی، اور 12 بجے جب میں 8 بجے کے فوراً بعد سو گیا، اور 12 بجے سے پہلے کچھ اٹھا اور نہا کے میں جامعہ میں داخل ہو رہا تھا، استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری رات سفر میں سوئے نہیں، بخاری پڑھاتے رہے، موطا پڑھائی، ہدایہ پڑھائی، شرح ابن عقیل پڑھائی، اور ایک حشاش بشاش انداز میں مجھے کہنے لگے مولوی نصر اللہ آپ نے نیند پوری کر لی ہے؟ میں نے کہا جی استاد محترم۔ یہ تھے وہ شائخ جنہوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کرتے ہوئے، چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ تمام تر اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے انہوں نے، اور طلباء کے لیے، علماء کے لیے، لوگوں کے لیے انہوں نے ایک وقت گزارا ہے۔ میں نے بھی استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ سفر کیے ہیں، اور سفر میں ہم نے یہی دیکھا ہے، خاموشی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے، یا پھر علماء کے بارے میں ان کی بہت اچھی آراء جو کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو شرح صحیح البخاری پہ کام ہو رہا ہے، سب سے پہلے جس شخصیت نے کام کیا ہے وہ ابن بشیر الحسینوی صاحب حفظہ اللہ ہیں، کہ جنہوں نے 15 دن کے اندر ہی تقریباً 500 کے قریب صفحات کمپوزنگ کر کے وہ ڈاکٹر عتیق امجد تک پہنچائے۔ تو اب بھی اس شرح پر کام جاری ہے، دعا بھی کیجئے گا۔ اگر کسی کے پاس، کسی بھی استاد محترم کے شاگرد کے پاس کسی قسم کا کوئی وہ مواد ہو
وہ مجھ سے رابطہ کرے، کیونکہ ہم اس کو شائع کروا رہے ہیں، اور اگر مجھ سے نہیں کوئی قصور کے لینے والا ہے مجھ سے کرے، اگر کوئی فیصل آباد ڈاکٹر عتیق امجد صاحب سے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز استاد محترم کی ایک ضخیم صحیح البخاری کی شرح بھی وہ شائع ہوگی، اور دورہ تفسیر القرآن بھی شائع ہوگا، اور موطا اور ہدایہ کی شروعات بھی انشاءاللہ العزیز استاد محترم کی شائع ہوں گی۔ میں آخر میں مشکور ہوں تمام ان علماء اور فضلاء کا کہ جنہوں نے مجھے مواد بھی مہیا کیا ہے، اور خصوصاً ابن بشیر صاحب جنہوں نے اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ نے دورہ تفسیر سے پہلے استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر چند کلمات ضرور کہنے ہیں، تاکہ لوگوں کو نٹ کی دنیا میں پتہ چل جائے کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت ہیں، ان کا مقام اور ان کی شان اور ان کی رفعت، ان کا علمی اور فقہی اور مناظرانہ انداز میں ان کی یعنی کہ کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک محدث، فقیہ اور مناظر اور مفسر اور مدقق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔